قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 5 گناہ۔ وہ 5 کام جو عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کچھ چہروں پر روشنی ہوگی اور کچھ چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قبر سے نکلتے ہی سیدھا جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جبکہ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں پلک جھپکنے میں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ خاص طور پر کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جن کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ انہیں سیدھا عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کیوں؟ وہ کون سی خطائیں ہوں گی جو انہیں کسی رعایت کے بغیر دوزخ میں لے جائیں گی؟ یہ سوال ہر اس عورت کو خود سے کرنا چاہیے جو دنیا میں زندگی گزار رہی ہے اور سوچتی ہے کہ بس نماز، روزہ اور چند نیک اعمال کافی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو عورت کے تمام نیک اعمال کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں اور اسے قبر سے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یہ گناہ ایسے نہیں جو چھپے ہوں یا جنہیں جاننا ممکن نہ ہو، بلکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے روز ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی سنگینی کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ 5 بڑے گناہ کون سے ہیں جو ایک عورت کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں؟ ان کی حقیقت جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا قانون بے انصافی نہیں کرتا، بلکہ وہ سراسر عدل پر مبنی ہے۔ تو آخر کون سی عورتیں ہیں جو اس عدل کے نتیجے میں رحمت کی بجائے قہر کا سامنا کریں گی؟ دنیا میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے لیے خاص طور پر تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو اس کی بخشش کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں اور اسے سیدھا جہنم میں لے جاتے ہیں۔ یہ گناہ نہ صرف قرآن و حدیث میں واضح طور پر مذکور ہے، بلکہ روزمرہ زندگی میں عام بھی ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر عورتیں ان کی سنگینیوں کو محسوس کیے بغیر ان میں ملوث رہتی ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اگر وقت پر نہ چھوڑے جائیں تو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو عورتوں کو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے وہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا فروغ۔ اللہ نے عورت کو حیا کا زیور عطا کیا ہے، اور اگر وہ اس زیور کو خود اتار کر فحاشی اور بے حیائی کو اپنا لیتی ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑا ہلاکت خیز گناہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ عورت جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ آج کل کے معاشرے میں بے پردگی، تنگ لباس اور سوشل میڈیا پر نامناسب تصاویر، ویڈیوز اپلوڈ کرنا عام ہو چکا ہے، جو اسی گناہ کی شکلیں ہیں۔ یہ گناہ نہ صرف خود عورت کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی گناہ میں ڈال کر اس کی سزا کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا کام جو عورتوں کو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے وہ ہے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ آج کل کئی عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، ان کی نیکیوں کو نظر انداز کرتی ہیں اور ذرا سی بات پر ناشکری کرتی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کی جائز باتوں کو نہ مانے اور مسلسل شکایت و ناشکری کرتی رہے تو یہی رویہ اسے جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا کام جو عورتوں کو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے وہ ہے چغلی، بہتان اور جھوٹ بولنا۔ عورتوں میں چغلی، بہتان اور جھوٹ بولنے کا رجحان عام پایا جاتا ہے، جبکہ یہ تینوں چیزیں اسلام میں شدید ممنوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے درمیان چغلی کھاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں
عورتیں محض تفریح یا حسد کی وجہ سے دوسروں کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے سے گریز نہیں کرتی، خاندانوں میں جھگڑے ڈالنے کا سبب بنتی ہیں اور دوسروں کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہیں۔ یہ بظاہر معمولی لگنے والی باتیں قبر میں سخت عذاب کا سبب بنتی ہیں اور ایسی عورتوں کو قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چوتھا کام جو عورتوں کو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی اور گستاخی کرنا۔ والدین کی عزت اور خدمت جنت کا راستہ ہے اور ان کی نافرمانی جہنم کا، مگر کچھ عورتیں شادی کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ناراضی والد کی ناراضی میں ہے اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان پر آواز بلند کرتی ہے یا ان کے ساتھ بے رخی برتتی ہے تو وہ جہنم کے راستے پر چل رہی ہے۔ پانچواں کام جو عورتوں کو قبر کے اندھیرے کے بعد سیدھا جہنم کی آگ میں دھکیل دیتا ہے وہ ہے جادو اور توہم پرستی میں ملوث ہونا۔ جادو کرنا یا کروانا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی کئی عورتیں جادو، عملیات اور توہم پرستی میں ملوث ہو چکی ہیں۔ حسد، انتقام اور دنیاوی فوائد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لینا جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ قرآن میں واضح آیا ہے، اور وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اور فائدہ نہیں دیتا۔ جو عورت جادو کرتی ہے یا کسی سے جادوگر کے پاس جاتی ہے وہ نہ صرف اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہے بلکہ اللہ کے قہر کو بھی دعوت دے رہی ہے۔